میرے عزیزوں، میرے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایماندار لوگ، ہم لوگ وہ زندگی بسر کریں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے بسر کی. اور میرا خیال ہے میں جب بھی پریچ یہاں سے کرتا ہوں، میرا زیادہ تر یہ مقصد ہوتا ہے. بے شک بہت سے طریقے کار ہیں پریچنگ کے، ٹیچنگ کے، لیکن میرا زیادہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میں دو آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا وقت گزاریں گے کہ ہم جان سکیں کہ آج خداوند مجھ سے آپ سے کیا کہتا ہے. پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. پس کلسیوں دوسرا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک میں پیج ہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نکال رہے ہیں. کلسیوں 2:6 آیت. پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. میرے عزیزوں، ہم سب نے مسیح خداوند کو قبول کیا ہے. مسیح خداوند کو قبول کرنے کی ایک سب سے جو پہلی برکت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. جب ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے تو خداوند جو ہم پہ نظر کرتا ہے ہمیں ایک تاریکی سے روشنی میں دیکھتا ہے. اور بائبل مقدس میں جو ہمیں نام دیا گیا ہے وہ گناہگار سے راست باز کا نام دیا گیا ہے. گناہگار سے ہم راست باز بن جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن میں کسی قسم کی کوئی غلطی خدا کی نظر میں نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوسری بات خاص طور پر خدا کے ساتھ رشتے کے تعلق سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ ہمارا ابا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، لیکن اس کے وسیلے، جس کے وسیلے سے ہوا وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے صلیب پر جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. اور یہاں پہ پالوس رسول جو خاص بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ لیبل نہیں لگا لینا. آپ کے اوپر لکھا ہو کہ میں کرسچن ہوں، میں مسیحی ہوں، اس میں جڑ پکڑو، اس میں مضبوط ہوتے جاؤ. بہت سی آپ خبریں کئی دفعہ سنتے ہیں کہ وہ فلاں شخص تھا، وہ مسیحیت سے منحرف ہو گیا، اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا. حقیقت کیا ہے؟ وہ کبھی بھی کرسچن نہیں تھا میری نظر میں، کیونکہ اس نے جڑ نہیں پکڑی. اس کے اوپر لیبل تھا، وہ کسی نے لیبل ڈال کے دوسرا لیبل لگا دیا. اتنی بات ہے، کیونکہ اندر کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اندر وہ چیز نہیں تھی جس کا لیبل لگا ہوا تھا. آج میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے مسیحی زندگی میں وہ راست باز زندگی بسر کرنے کا ہے. ہم وہ زندگی بسر کریں جو کہ خداوند یسوع مسیح نے بسر کی. اور اس میں سب سے جو پہلی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند میں پاک ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس میں چلتے رہیں، پاکیزہ زندگی بسر کریں. بڑا مشہور حوالہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی
میرے لیے شروع میں اس کو سمجھنا مشکل تھا، اور وہ یہ ہے کہ افسیوں کے 5ویں باب میں ایمانداروں کو پالوس رسول اس کلیسیا کو 5ویں باب کی پہلی آیت میں ایک چیلنج دیتا ہے، اور وہ یہ ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح ہم کیا ہیں؟ خدا کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ خدا کی مانند مسیح خداوند کی مانند بننا ہے۔ اب خدا کی مانند تو بن نہیں سکتے، لیکن خدا نے ہمیں اپنی مانند بھی بنایا ہے، اور جب ہم خدا میں اپنی مانند بننے کی بات کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم وہ صفات جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھی ہیں وہ بسر کریں، اور ان میں سے نمبر 1 یہ ہے، خدا نے جس کے لیے بڑا کام کیا، دنیا میں گناہ آ گیا اور اس نے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح کو بھیجا، راست بازی کی زندگی ہے، راست بازی کی زندگی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں فخر بھی کرنا ہے، ہمیں فخر کرنا ہے۔ رومیوں کو جب پالوس رسول خط لکھتا ہے 5ویں باب کی پہلی آیت میں وہ لکھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فخر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے راست باز ہو گئے ہیں۔ رومیوں 5واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھے، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک رسائی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور اس کا ترجمہ فخر کرنے کا خوشی منائے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں خوشی منانی ہے، لیکن جب ہمیں کوئی رتبہ، مقام، سیٹ دی جاتی ہے تو اس سیٹ سے توقع کی جاتی ہے کہ جو اس سیٹ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کو جاب دیا گیا ہے، اس کو پورا کرو۔ صرف اپنا نام لے لینا کہ میں راست باز ہوں، کہہ تو کہ دیا ہے، یہ ظاہر ہونے کی ضرورت ہے، یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پالوس رسول بڑا سیریس ہے اس بات کے لیے، اور رومیوں کے 6 باب میں وہ ایمانداروں سے اس حد تک کہتا ہے، 6 باب میں کہتا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ پہلی آیت، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہے تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر آئندہ کو اس میں زندگی گزارے۔ راست باز ہم جو مسیح یسوع میں ہیں، ہمیں اس میں جڑ پکڑنی ہے۔ ہم نے جس نے قبول کیا ہے، ہم گناہ کے لیے نہیں ہیں، ہم گناہ کے لیے نہیں ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اسی باب میں رومیو 6 باب کی اگلی جو آیات ہے 32 آیت میں، اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جو مثال دی ہے، پالوس رسول نے جو مثال دی ہے وہ بڑی کیا خوب ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس میں موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ بپتسمہ نشان ہے دفن کر دیا، جب باہر نکلے مردوں میں سے زندہ ہو گئے، اور یہ نئی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے سوچتے ہیں تو اس کی 2 مکمل شخصیتوں کو دیکھتے ہیں، وہ مکمل انسان اور مکمل خدا۔ دنیا میں مکمل انسان کے طور پر وہ مر گیا،
وہ دفن ہوا، لیکن وہ اس قوت کے سبب جو کہ خدا کی قوت ہے مردوں میں سے زندہ ہوا۔ پھر اس کے پاس جلالی بدن تھا، وہ جہاں چاہتا تھا وہاں موجود تھا۔ دروازے بند ہیں، وہ ان کے درمیان آ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی بدن ہمیں بھی ملنے والا ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس طرح کی زندگی میں شامل ہیں، اور وہ کی زندگی ہے نئی زندگی، نئی زندگی، نئی زندگی۔ اور کرنتھیوں کو جب خط لکھتا ہے پالوس رسول، دوسرے باب کی 5ویں باب کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ ہم کون ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب جب اس کو پڑھیں گے کہیں گے کہ یہ تو مجھے پتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ نئے سال میں میرا خیال ہے کہ میرا اور آپ کا جو ٹارگٹ، جو منزل، جو رہنے کے لیے نصب و لین ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، میری زندگی میں نئی چیزیں آ گئی ہیں، میری زندگی میں نئی چیزیں آ چکی ہیں۔ اور نئی چیزوں میں کون سی بات اہم ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے وہ بڑے خوش تھے، یسوع ان کے ساتھ ہے، معجزے ہو رہے ہیں، روٹیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ ہماری بڑی بات ہے خداوند یسوع مسیح جب فسح کھاتا ہے، آخری فسح جب کھاتا ہے تو انہیں بتا دیتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کے چہروں کو دیکھا، 13واں باب یوحنا کا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اب مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح 14ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اور پھر کہتے باتیں کرتے 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 خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے، روح حق، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو یہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی روح القدس کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ روح القدس تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور آگے شاگردوں کو اس نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اب وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ ہے، خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ زندگی بسر کریں جو خداوند چاہتا ہے۔ اور کرنتھیوں کے کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول بیان کرتا ہے وہ ساری تصویر جس میں موسیٰ جب پہاڑ پہ تھا تو خداوند کی حضوری میں تھا، تو جب وہ نیچے اترا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ اتنا روشن تھا کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے خداوند کی حضوری میں، اور اس کی وجہ سے اسے پھر کیا کرنا پڑا؟ نقاب پہننا پڑا۔ اور لکھا ہے کہ وہ نیچے سے وہ روشنی نہیں رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ فیڈ ہو گئی، لیکن وہ رکھتا تھا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت میں، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں، محبت میں، ایمانداری میں،
जो जो भी फिर उसकी सिफात है। रूह का फल वो फल है जो खुदा और यीशु मसीह का फल है। उसमें क्या है? और रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, शाबाश, ये सारी बातें हैं हमारी जिंदगी की। रोमियो के खत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले नंबर पर पौलुस रसूल गुनाह के बारे में बयान करता है, और मैंने एक हवाला आपके सामने रखा। फिर वो बयान करता है कि इस गुनाह का हल खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से बयान किया है। पहले बाब से लेकर 30वें बाब तक गुनाह के बारे में, फिर 4थे बाब से लेकर 11वें बाब तक गुनाह के मसले का हल यीशु मसीह में है। लेकिन जिस बात पे आपको लेके आना चाहता हूं वो ये है कि जब वो 12वां बाब शुरू करता है तो वो उन्हें बयान करता है कि अब बच्चों सुनो, ये बात है कि तुम्हें गुनाह से छुटकारा तो मिल गया। 12वें बाब की पहली आयत में ये कहता है, पास आए भाइयों, अब तुम्हारी क्या हालत है? पास आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि खुदावंद यहां मौजूद है। ताली बजाए जरा जोर से। मैं इसको फील करना चाहता हूं, खुदावंद यहां पे मौजूद है। थैंक यू सो मच। मेरे अजीजों, मकाशवा की किताब जब पढ़ते हैं तो दूसरा और तीसरा बाब जो है उसमें 7 कलीसियों का जिक्र है। आखिरी जो कलीसिया है वो लुदीकिया की कलीसिया है। लुदीकिया की कलीसिया, जरा लुदीकिया की कलीसिया की सूरत थोड़ी सी देखें और फिर हम अपने साथ कुछ जायजा लें कि कहीं कहीं हम तो ऐसे नहीं हैं। लुदीकिया की कलीसिया के बारे में 3रा बाब मकाशवा का और उसकी 14 और 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मब्दा है, वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या, चूंकि ना तू गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकता हूं। या तो चीज बची रहती है गर्म होने से, या चीज बची रहती है बहुत ज्यादा ठंडा रहने से। ठंडी जगह पर रख दे। नीम गर्म में कीड़े पड़ जाते हैं जी, कीड़े पड़ जाते हैं, है ना। हमारे घर में थोड़ा सा वो होता है, बच्चों पे थोड़ा सा गिले होते हैं, वो खाना लेट खाते हैं, फिर माँ कहती है तो इना भी ना कीता कि फ्रिज रख देते, खराब हो गया। और ये आमतौर पर ये होता है। नीम गर्म हालत जो है वो खराब होने वाली है। और इस कलीसिया को, जो अगली बात खास तौर पर मैं जो डरने वाली बात आपको बताना चाहता हूँ लदीकिया की कलीसिया के बारे में, जो डरने वाली बात है वो ये है, 20वीं आयत पढ़े, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, है ना। देख मैं दरवाजे, कलीसिया को कहा जा रहा है। हम जो पादरी लोग हैं या मुबश्शिर है, वो लोगों को मसीह खुदावंद के लिए जब कॉल देते हैं ना कि मसीह खुदावंद को कबूल करो, तो ये वाली आयत कहते हैं कि लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। तो आज अपने दिलों को खोलें। उसमें से फिर कुछ लोग खड़े होते हैं, लेकिन यहां कलीसिया है। फिक्र की बात यह है मेरे अजीजों कि कलीसिया में खुदा मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूं कि कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में चल रहा है। जहां खुदा है वहां मोहब्बत है, जहां खुदा है वहां मेहरबानी है, जहां खुदा है वहां माफी है। लेकिन लोग अपनी अपनी
सच्चाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं शायद, लेकिन कलीसिया में खुदा मौजूद नहीं है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा। आखिरी दो बातें कहकर मैं अपनी बात को बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। निकाले दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत मैंने पढ़ी थी, लेकिन आगे दो बातें और बीच में शामिल हैं जो कि आपके लिए चैलेंज के तौर पर रखना चाहता हूं। वो ये है, आइए हम इस हवाले को 21वें आयत तक पढ़ के देखें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 17 से 21 आयत पढ़ना चाहता हूं। जरा गौर से सुने जिनके पास बाइबल नहीं है सामने। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई, सब चीजें खुदा की तरफ से है, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेरे पीछे बोले, और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। एक बार ताली बजाएगा। ये काम जो यीशु का है ना, ये जो काम यीशु का है वो तो आपके सुपुर्द कर दिया गया है। फिर फर्क आगे कहता है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मिलाप कर लिया, उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, हम मसीह के एलची हैं। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। मेरे अजीजों, बेशक हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, लेकिन सेकंड जो दूसरी खास बात मैं आज रखना चाहता हूं वो ये है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर करें कि वो जो अभी तक उस हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हुए, उनका मेल मिलाप खुदा यीशु मसीह के साथ करना है। जो सल्वेशन आर्मी के बानी थे विलियम बूथ, ये अभी किताब दिखा रहा था ये भाई खालिद, इसमें मैंने पूरी किताब तो नहीं पढ़ी, मेरा उसी सफे पे हाथ गया जिसमें पता क्या लिखा था। विलियम बूथ क्या कहते हैं? वो विलियम बूथ कहते हैं, काश खुदा हमें कि 2 मिनट के लिए उस दोजख की आग में रखे, या 1 मिनट के लिए जो भस्म करने वाली है, तो फिर हम जान जाएंगे कि ये कितना जरूरी है कि लोगों को उस आग से बचा दिया जाए। हमारे स्पुर्द हम बड़े खास लोग हैं। यहाँ लिखे हैं, तुम खुदा की तो खुदा बात नहीं करता, आप बात कर रहे होते हैं, आप नबी बन जाते हैं। नबी का मतलब ये होता है जो खुदा कहता है वो नबी कहता है। सो खुदा ने हमें ये खिदमत सौंप दी है। मेरे अजीजों, हमारे लिए एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जानने की जरूरत है कि हम हमेशा देखें, अपने ऊपर गौर करें कि मैं कौन हूं। मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। बल्कि मेरे लिए जो सबसे फेवरेट बाइबल की आयत है वो पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी नामी आयत है। उसमें क्या कहता है कि तुम खुदा के बरगुजीदा लोग हो, शाही कहनों का फिरका हो। क्या बात है! हम कोई आम लोग नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने ऊपर गौर करते हुए उन बातों को निकालें और फख्र भी करें कि मैं मसीह का बेटा और मसीह की बेटी हूं। इसलिए बादशाही का वारिस भी हूं और उसमें रास में मसीह के साथ शामिल हूं, जिसमें हमेशा की जिंदगी है। आइए हम दुआ करें।